اسمت صاحبہ ہماری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ جی اسمت صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال پوچھیے۔ تراویح کے معاملے میں لوگ بولتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، کوئی بولتا ہے کہ یہ 20 رکعت ہے، تو اسی کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا۔ جی بہت بہتر ہے۔ مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ تراویح کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہیں، صحیح حکم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے بارے میں جو رکعات ہمیں پائی جاتی ہے، ویسے انڈیا میں تو 2 مشہور ہے، 8 اور 20۔ ویسے ہم کو اگر ہم مصنف ابن ابی شیبہ پڑھتے ہیں، جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 اور اس کا پیج نمبر 165 اور 168، اور اسی طریقے سے ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین، جو ہم کو رکعاتوں کی شکل میں ملتا ہے، 36 کی بھی روایت ملتی ہے، 30 کی بھی روایت ملتی ہے، یہاں تک کہ 49 تک بھی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے دن میں ظہر کی نماز ہے، ظہر کی فرض نماز ہے، ظہر کی فرض نماز میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا سنت موقدہ کتنی ہوتی ہے؟ 6 ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی 8 نہیں کر سکتا، اس کو 10 نہیں کر سکتا، تو اس لیے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت، اگر ہم صحیح بخاری پڑھتے ہیں حدیث نمبر 1147، تو اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آپ 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے تھے، تابعین ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ جس طریقے سے دن میں سنت موقدہ کے بعد نفلی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو تراویح بھی ایک انہوں نے نفلی طور پر، اگر کوئی 20 پڑھتا ہے، اگر کوئی 36 پڑھتا ہے، کوئی 39 پڑھتا ہے، تو الحمدللہ تابعین نے اس کی گنجائش دی ہے۔ یہ کہنا کہ 8 سے بڑھ کر پڑھنا بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے، شدت اختیار کرنا ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 8 رکعت سے بڑھ کے پڑھتا ہے، نفل کی نیت سے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں جو سنت ملتی ہے اس کے مطابق میں 8 پڑھنا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ یہ سب چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، تو شریعت میں آسانی، الحمدللہ اس کو مسئلہ نہ بنے۔ بالکل، تو اسمت صاحبہ امید ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب آندھرا پردیش سے مخاطب ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی رفیع صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ کر ہم کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جی مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی شخص آئے اور آ کر سلام کرے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ جنرل بہت ہی مشہور جو ہے مسکنسپشن ہے کہ کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پہ یہ جملہ مشہور ہے، لیکن کوئی بھی قرآن مجید کی آیت یا حدیث شریف ہم کو ایسا نہیں کہتی کہ کھانے کے وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو کئی ایسے حدیثیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کھانے پر حاضر تھے، اچانک بچہ آتا ہے اور آ کر بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پر اس کو تاکید کر دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ کھانے کے وقت پر ہم کو کئی ایسے قصے ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران آپ نے نصیحتیں کی ہیں، کھانے کے آداب بتلائے ہیں، تو کھانے کے دوران بات نہیں کرنا، یہ جو بات مشہور ہے، اس کی قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سلام بھی کرتا ہے اس وقت پر تو آپ سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی، البتہ وضو کے ٹائم پر یہ ایک مسئلہ ہے جو اصل شاید اس میں کنفیوژن ہوا ہوگا آپ کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ سلام کا جواب دے تو وضو کی حالت میں دے۔ تو ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اس وقت پر کسی نے سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو آپ نے مؤخر کیا، بعد میں دیا، وضو ہونے کے بعد کہا کہ میں چاہتا تھا کہ طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں وعلیکم السلام، کیونکہ اللہ کا السلام اللہ کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا۔ اگر آپ یہ اس کا اہتمام وضو میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ جی تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ بے حد شکریہ دونوں مولانا حضرات کا۔ اور آشیہ صاحبہ پونے سے مخاطب ہے، آشیہ صاحبہ کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی آشیہ، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپا میرا ایک سوال تھا. پوچھیے. ہلو. جی ہم سن رہے ہیں آشیہ, سوال پوچھیے. جی ہم سن رہے ہیں آپ کو, سوال پوچھیے. آپا میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے ساتھ جو غیر قوم کی عورتیں روزہ رکھتی ہے جی تو وہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ ان کو اس چیز کا کیا ثواب ملے گا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب, آپ سے ہی جاننا چاہوں گی, جیسے کہ آشیہ نے پوچھا ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے بھی بھائی بہن ہیں جو مسلم نہ ہو کر کے بھی روزے کا اہتمام کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازے گا, کیا اجر دے گا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنیں روزہ رکھا کرتی ہیں, ان کو جذبہ ہوتا ہے. ہم ان کو ڈسکریج ہرگز نہیں کرنا چاہیں گے, بلکہ میں ان کے لیے ایک حدیث شریف سناتا ہوں کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے. کلمہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سارے نیکیاں کرتا تھا, تو کیا مجھے ان نیکیوں کا اجر ملے گا, ثواب ملے گا؟ نہیں ملا, کیونکہ میں اس وقت پر کلمہ نہیں پڑھا تھا میں, تو کیا مجھے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہو سکتا ہے وہ تمہارے نیکیوں کے بدلے میں تمہیں کلمے کی توفیق مل گئی ہوگی, ایمان مل گیا ہوگا. یعنی ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. ہو سکتا ہے یہ نیکیوں کے بدلے میں فیوچر میں انشاءاللہ ان کو ایمان کی ہدایت مل سکتی ہے, جہنم سے آزادی کا پروانہ مل سکتا ہے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. یہ اتنی بڑی چیز ہے, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب انہوں نے روزہ رکھا ہے تو کلمہ تو اس سے بھی آسان چیز ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ پڑھ لیں گے, جیسے پروڈکٹ تیار ہے تو اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک لائسنس ہوتا ہے, اگر لائسنس مل جائے گا تو پھر پروڈکٹ کبھی بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. تو آلریڈی وہ روزہ رکھنے کی ان کو عادت ہو چکی ہے, جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ ان کا بھی یہ روزہ اللہ کے پاس ثواب کے دربار میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل. تو آشیہ, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. مجیب صاحب بنگلور سے مخاطب ہیں, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. جی مجیب صاحب, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میڈم میں حضرت سے سلام کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے سب کو سلام کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور میری عمر ہے 57 ایج ہے جی, اور یہ گزارش ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. جی, میں اکثر جو ہے نا میں نماز میں, میری نماز میں کبھی درود شریف آدھا پڑھتا ہوں آدھا بھول جاتا ہوں, مجھے یاد نہیں آتا. اور کبھی کبھی میرے جو نماز میں بہت یہ آتے ہیں, میں بہت کوشش کرتا ہوں, کبھی جماعت میں نماز پڑھتا ہوں, جماعت میں نماز پڑھنے کے بعد تو مجھے درود پڑھنے کا ٹائم مجھے یاد نہیں آتا کہ میں ایسا سلام پھر سکتا ہوں یا نہیں. اور ایک ریکویسٹ ہے, تو مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو آپ ایسے بات کریں تو میں بیوی کے ہاتھ سے پڑھا لوں گا, کیونکہ میری بیوی ادھر نہیں ہے, بس اس کا میں یہ کر سکتا ہوں. جی مولانا عبداللہ طارق صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا ان کا سوال, جی بھول جاتے ہیں, یادداشت ان کا ساتھ نہیں دیتی, یا پھر ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں, یکسوئی نہیں رہتی, تو ایسی حالت میں یہ کیا کریں؟ دیکھیے, بھول جانا, جب آدمی اپنی توجہ سے اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی بے اختیار طور پر بھول گیا, تو اس کے لیے معافی ہے. خیالات ادھر ادھر سے منتشر آتے ہیں, ان کو ہٹانے کی کوشش کیجئے, پھر بھی بار بار خیالات آتے رہیں, ان کو ہٹا دیجئے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا ہے, تو اگر آپ کا یوں ہی وہم ہے, خیال ہے, تو اس کو توجہ نہ دیجیے اور نماز اپنی پوری کر لیجیے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ واقعی کوئی واجب چھوٹ گیا ہے, یا کوئی واجب یا کوئی فرض مقرر ہو گیا, ڈبل ہو گیا ہے, اس صورت میں آپ سجدہ سہو کر لیا کیجیے. اور ان خیالات کے آنے سے پریشان نہ ہوں. خیالات کا آنا جو ہے وہ مضر نہیں ہے, خیالات کا لانا اور جو خیال آ گیا ہے اس پر دھیان لگانا اور اس کے بارے میں سوچنا, یہ آدمی کا غلط ہوگا. خود بھی خیال آ گیا اور خود ہی آپ نے نکال دیا اس کو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل. تو مجیب صاحب, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بھول چوک انسان کی سرشت میں, اس کی فطرت میں داخل ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب, ابھی گفتگو ہو رہی تھی ایمان کے بارے میں. ایمان کا روزے سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ روزہ تمام عبادات کی طرح ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے. تو ایک روزے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر والا بنانے میں روزہ کس حد تک اہم رول نبھاتا ہے, کیا کردار ہے ایک روزے کا, ایمان کا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ایمان اور اسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کے 6 ارکان ہیں اور اسلام کے 5 ارکان ہیں. تو علماء سے پوچھا گیا کہ ایمان کے اندر بھی پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا, اسلام میں بھی پہلا رکن ہے توحید, اللہ پر ایمان لانا. یہ اللہ پر ایمان لانے کا تکرار کیوں ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ دل میں جو بندہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا تعلق ہے ایمان سے,
اور اسلام اس عقیدے کو عملی طور پر آپ جو ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ میں دل میں جو مومن ہوں، دیکھو میں عمل میں بھی میں اس کو کر کے بتاتا ہوں. تو اس لحاظ سے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے ایک ہے روزہ. جیسے جب آدمی کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے جو کہہ رہا ہے، اس دل کا وہ اظہار زبان سے کر رہا ہے تو توحید ہو گیا. اسی طریقے سے دل میں وہ جو عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، نماز کے ذریعے سے اظہار کر رہا ہے، روزے کے ذریعے سے وہ اظہار کرتا ہے جب سحری کرتا ہے، افطار کرتا ہے. تو اسی طریقے سے حج کے ذریعے سے اظہار کرتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے مالی بات سے اظہار کرتا ہے. تو ایک معنی میں ایمان کا اور اسلام کے 5 ارکان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان سب کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق. یہ تعلق بھی آپ سے ضرور جانیں گے تفصیل سے. اس وقت محمد شارق صاحب دھنباد سے مخاطب ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی شارق صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم، میں دھنباد سے بول رہا ہوں، محمد شارق. جی فرمائیے شارق صاحب. ہاں ہماری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے آپا. جی. ان کا گولڈ بلاڈر کا آپریشن ہوا ہے. جی. اور ایک بڑی بندی ہوئی ہے بڑی آپریشن سے، اس وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہے. جی. وہ چاہتی روزہ رکھنا، اور گھر والے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتی، بیمار ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے آپا؟ جی مولانا عبداللہ طارق صاحب، جیسا کہ آپ نے ان کا ہمارے بھائی کا مسئلہ آپ نے سنا، ان کی والدہ بہت بیمار ہیں، گال بلیڈر وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھ سکیں، لیکن ان کا جذبہ ہے، شوق ہے کہ وہ روزہ رکھیں. تو ایسی صورت میں ہماری جو شریعت ہے وہ کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے ان کا جذبہ تو قابل قدر ہے، ان کے شوق کی ہمیں داد دینی چاہیے، اور وہ شوق ہمیں اپنانا چاہیے. ان تمام لوگوں کو جو صحت مند ہونے کے باوجود روزہ رکھنے سے غافل ہیں، یہ ان کی بات قابل قدر ہے. لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو آدمی بیمار ہو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضا کر لے. اس لیے اگر ڈاکٹروں کا مشورہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنا اس وقت میں مناسب نہیں ہوگا، صحت متحمل نہیں ہوگی یا مرض خدا نخواستہ اور بڑھ جائے گا، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے اصرار نہ کریں اور اس کا فدیہ ادا کر دیں. اور بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو اگر صحت و قوت دے، اور اللہ کرے ضرور ان کو صحت مند بنا دے اللہ تعالیٰ، تو بعد میں وہ روزہ رکھنے کا جب وقت ہو قضا کر لیں اس کو بعد میں، اور جو فدیہ دے دیا جائے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ علیحدہ سے عطا فرما دے گا انشاءاللہ. تو شارق صاحب، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور فدیہ کا طریقہ کیا ہے اس پہ بھی ہم مولانا صاحب سے ضرور روشنی لیں گے. ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا احتساب کا ذکر ہو رہا تھا، ایک جو آفیسر تھے انکم ٹیکس آفیسر، وہ احتساب کی بات کر رہے تھے. مولانا صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ احتساب کا کیا مطلب ہے، اور خاص طور پر روزے میں جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی احتساب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے احتساب جو ہے، ایک تو یہ کہ یقین، اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ، رسمن نہیں یا کسی دکھاوے کے لیے نہیں یا کسی مجبوری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے آدمی جو روزہ رکھتا ہے، یہاں تو یہ مراد ہے. لیکن احتساب جو ہے ایک دوسرے مفہوم میں بھی آتا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے جو سنن ترمذی کی ابواب القیامہ میں نقل کیا گیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر فانما یخف الحساب علی من حاسب نفسه یوم القیامہ، کہ اپنے نفس کا، اپنے آپ کے، اپنے معاملات کا، اپنے اعمال کا حساب کرتے رہو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کتاب کیا جائے. اور جو آدمی اپنا حساب کتاب خود کرتا رہا ہوگا، قیامت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا. اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پیشی کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جو ہمیں پیش ہونا ہے، اس بہت بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تو یہ محاسبہ جو ہے، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی جانچ پڑتال کرے. روزے میں ہمیں اس بات کی عادت ڈالی جاتی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کو جی چاہا، فوراً ہمارے دل نے کہا کہ نہیں روزہ ہے، کھانا نہیں کھا سکتے. پیاس لگی، کھانے کے لیے ہر طرح کی چیز، پینے کی ہر طرح کی چیز موجود ہے، لیکن دل نے کہا کہ نہیں کھا نہیں سکتے. تنہائی سے تنہائی کے اندر بھی جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ کا احتساب، اللہ حساب لے گا، اس بات سے ہم بے خبر نہیں ہوتے. اور ٹھنڈا ٹھنڈا شربت فریج میں رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تالا اندر سے کنڈی بند کر رکھی ہے ہم نے، چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے نام کا تالا ہمارے منہ پر لگا ہوا ہے، اس لیے نہ ہم کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. یہ احتساب جو ہے یہی عادت ڈالتا ہے پوری زندگی کے ہر عمل کو ہم دیکھیں
کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سی جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، اس کی عادت اگر پڑ جائے تو یوں سمجھیے کہ ہم نے روزے کا تقاضا اپنے اوپر پورا کر لیا۔ یقیناً مولانا صاحب۔ مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب، بات ایمان کی ہو رہی تھی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ایمان کی تجدید ہے؟ بہت بالکل آپ کا صحیح سوال ہے کہ آدمی، جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے تو پہاڑوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی ایمان گھٹتا ہے تو مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، جو ایمان والے ہیں وہ اپنا ایمان بڑھا لیتے ہیں۔ تو جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو ایسے وقت پر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر تجدید ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، یہ صحیح الجامع کی حدیث شریف ہے جو بالکل آتھینٹک ہے۔ تو کہا کہ تم اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہو، ریفریش یور ایمان۔ تو یقیناً یہ روزے کی وجہ سے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کرنے کی کیفیت اور بڑھ جاتی تھی، اور نبی اکرم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہی تھے، لیکن آخری رمضان میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، فرشتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نازل ہونا، یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے الحمدللہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً مولانا صاحب، بہت شکریہ اس سوال کے جواب کے لیے۔ محمد کاشف صاحب میرٹھ سے مخاطب ہیں ناظرین، آئیے ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی کاشف صاحب، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب، پہلے تو گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے اور اس کے بعد اپنا سوال پوچھیے، آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال مولانا صاحب سے ہے۔ جی پوچھیے۔ میرا سلام مولانا صاحب سے یہ ہے کہ یہ ہم پرفیوم لگاتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، تو عطر تو سنت ہے، اور اگر ہم یہ پرفیوم لگاتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو پلیز آپ بتائیں ذرا۔ بالکل مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسا کہ کاشف صاحب نے کہا کہ عطر بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سے لوگ پرفیوم بھی استعمال کرتے ہیں، تو شریعت کی روح سے کیا حکم ہے دونوں کے بارے میں؟ بہت اپنے کامن مسکنسپشن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پرفیوم استعمال نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہے، جبکہ الکوہل، شراب کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے، اور جو پرفیوم میں جو مادے ملے ہوتے ہیں اس کو بھی الکوہل کہا جاتا ہے۔ نام سملر ہونے کی وجہ سے یہ عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں 40 ٹاپ کے علماء نے اور 40 ڈاکٹروں نے مل کر ریسرچ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پرفیومز ہوتے ہیں اس کے اندر جو الکوہل ہوتا ہے اس کا نام ہے ایتھیلک اور میتھیلک الکوہل، یعنی کہ ایتھیلک اور میتھیلک تقریباً 18 قسم کے ریاکشن ہوتے ہیں الکوہل میں بھی۔ جیسے ہم دواؤں کو کہتے ہیں ڈرگس، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوا کو آپ ڈرگ سمجھے، نام سملر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ دراصل امریکہ کی ایک شراب کی کمپنی کا ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو پتوں سے یا پھولوں سے جو چیز نکلتی ہے اس کو ایسٹ، اس کے بعد جب اس کا جو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو اس وقت پر جب یہ جا کر ملتے ہیں، یعنی کہ ایتھیلک میتھیلک اور یہ ایسٹ، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو تب جا کر اس کے بعد یہ نشے کا سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اس کے اندر بو سونگنے سے بعد ہائی لیول کے پرفیوم ہوتے ہیں جس میں بو سونگنے سے ہی نشہ آنے لگتا ہے، تب تو ایسے پرفیوم کو اوائڈ کرنا چاہیے، مسلمان کو ایسے پرفیوم سے دور رہنا۔ لیکن یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، یہ عام بازاروں میں ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ پرفیوم میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایتھیلک اور میتھیلک الکوہل کا شراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ ہائی لیول کے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آتھینٹک انفارمیشن کے بعد، ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عام قسم کے جتنے بھی پرفیوم یوز کر رہے ہیں جو لوگ، البتہ بادشاہوں کے دربار میں ہو سکتا ہے وہ ہائی لیول کے بہت ہی قیمتی استعمال ہوتے ہوں گے، وہاں پر بو سونگنے سے نشہ آتا ہے تو آپ اس کو اوائڈ کریں۔ جی تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ موسیٰ ملا صاحبہ مہاراشٹر سے مخاطب ہیں، ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم مہاراشٹر سے بول رہے، سانگلی ضلع سے، مادھو نگر۔ ہمارے شوہر کے دونوں پیر کمزور ہیں، تو 1 کلومیٹر مسجد دور ہے،
तो वो घर पर नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते आई, तो वो क्या कबूल होता है क्या? जी मौलाना साहब सवाल आप तक पहुंचा? जी जवाब की गुजारिश है। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक माजूर शख्स ने यही सवाल रखा था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये सवाल फरमाया था जवाब में, जाहिर है कि वो लाउड स्पीकर का दौर नहीं था, आपने पूछा था तुम्हें अजान की आवाज़ आती है? उन्होंने बताया कि जी हाँ आवाज़ आती है। तो आपने फरमाया कि तुम जाया करो। वो नाबीना थे, लेकिन अगर टांगों से चलना मुश्किल है, कितनी कमज़ोरी है ये तो आपको मालूम होगा या जो साहिब मामला है उनको मालूम होगा, लेकिन अगर वो जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम रमज़ान में इसका अहतमाम ख़ास तौर पर कर लें, और अगर उनको जाना मुश्किल है तो माजूरी की वजह से उनके लिए इजाज़त है कि वो नमाजें और तरावी घर पर पढ़ लें। जी, तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रोज़े का महीना है ये मोमिन के लिए तैयारी का महीना है, अपनी इबादत में तक़वा और परहेज़गारी पैदा करने का महीना है, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने का महीना है। माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है और इसमें किया जाने वाला हर अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, नेक अमल ख़ास तौर पर, और हर नेकी का बदला कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इसी सिलसिले में आइए हम मौलाना साहब से जानना चाहें कि मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि हम बड़ी नेकियों की बात नहीं कर रहे, वो सब हम जानते ही हैं, छोटी नेकियों पे क्या अजर है जो हम किसी बंदे के साथ करते हैं, किसी जान पहचान वाले शख्स के साथ, किसी अजनबी के साथ भी अगर उसके साथ मुआसा भी किया जाता है तो उसका क्या अजर है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफी शैआ, तुम किसी भी नेकी को मामूली मत समझो। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, अगर एक बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहते हैं कि जो तराजू है नाम अमाल का वो नेकियों से भर के बहने लगता है। तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन को नेकियों से भर देता है। यानी देखने में छोटा अमल है लेकिन कायनात को अच्छाइयों से भर दे सकते हैं आप। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु, एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तुमने फला खातून को जो तुमने आड़े नाम से पुकारा है, अगर इस कलीमे को समंदर में फेंक दिया जाए तो समंदर गंदा हो जाएगा, गदला हो जाएगा। यानी इंसान के इख्तियार में है कि वो अपना अमल से कायनात को संवारना चाहता है या कायनात को बुरा करना चाहता है। तो हमको चाहिए कि छोटी छोटी चीज को भी हम मामूली ना समझे। जैसा कि शायर, अरब का शायर कहता है कि तुम कभी फ़इन्नल जिबाला मिनल हसा, कभी भी ये मत समझो कि ये तो कंकर है, तो कंकर कंकर जमा होकर तो ही पहाड़ बनता है। छोटी छोटी चिंगारी से ही तो अंगार भड़कती है और आग लगती है। तो लिहाजा छोटी नेकियों, आदमी अगर उसकी नज़र छोटी पर ज़्यादा हो जाती है, माइक्रो और मैक्रो जिसको कहा जाता है, अगर एक इंसान की नज़र छोटी पर ज़्यादा होती है तो बड़ी पर नज़र होना कितनी देर, बहुत आसान चीज़ है। मौलाना साहब बिल्कुल बजा फरमाया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, तो ये हमारे इख्तियार में है। और हकीम साहब राजस्थान से मुखातिब हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी हकीम साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास मकान की कीमत 10 लाख रुपए की है, दुकान भी है मेरे पास, मगर मेरे ऊपर 50,000 रुपए कर्जा है। अब मुझसे क्या जकात लाजिम है या नहीं है? जी, मकान की जो मालियत है मौलाना साहब वो आपने सुन ली? जी, तो जवाब की गुजारिश है। देखिए, मकान अगर आपकी रिहाइश का है, कारोबार के लिए खरीदी हुई जायदाद नहीं है, जिस तरह से कुछ लोग ज़मीन बेचने खरीदने का काम करते हैं, अगर उस तरह का नहीं है, दुकान भी आपके अपने इस्तेमाल की है, तो उसकी चाहे कितनी ही मालियत क्यों ना हो, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और आपके ऊपर जो कर्ज़ा है उसकी वजह से अगर कोई आपके पास जेवर वगैरह है तो भी अगर वो उस कर्जे से कम है तो भी आपके ऊपर ज़कात नहीं है। आप यूँ राय खुदा में कुछ न कुछ, जो कुछ अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वो दे दें, किसी गरीब आदमी को इफ्तार करा दें, ये आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़कात इस सूरत में आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जी, तो उम्मीद है हकीम साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब, एक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हारे अंदर खुदा का डर पैदा हो। क्या ये जो डर और खौफ है यही ईमान का आगाज़ है? यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है सूरे बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 183 में, यहाँ पर तकवा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तखाफुन का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है। जनरली बचपन से मैं यही सुनता था कि तकवा का माना खौफ है, ताकि तुम्हारे अंदर खौफ पैदा हो जाए। लेकिन जब अरब स्कॉलर से हमने इस बारे में पूछा कि, तो उन्होंने कहा कुरान मजीद में अल्लाह ने खौफ का वर्ड भी इस्तेमाल किया है और तकवा का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। तो तकवा का माना बहुत और वसी उसके अंदर माना है। जैसे तकवा निकला है तुकातुन से,
तुकातुन का मतलब होता है कोई भी आड़, जैसे छतरी को तुकातुन कहते हैं क्योंकि बारिश से आपको बचाती है, ढाल को तुकातुन कहते हैं क्योंकि तलवार के घाव से आपको बचाता है। यानी कि आपका तो अकीदा, पक्का अकीदा जो सही अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपका पक्का अमल और फजूल बातों से अपने आप को दूर कर देना, ये जो आपके अमाल है ये ढाल बन जाते हैं आपके और जहन्नम के दरमियान। लअल्लकुम तत्तकून का मतलब ये है तुम ऐसा रोजा रखो कि वो रोजा तुम्हारा अकीदे का भी अच्छा हो, सही तरीके के मुताबिक हो, नतीजे में ताकि क़यामत के दिन ये तुम्हारे लिए आड़ बन जाए। तकवा जैसा कि दामन को अपने बचाते हुए कांटों से बचा कर ले जाना है, तो अपने ईमान को दुनिया के अंदर शिर्क से, बिदअत से, हराम कामों से और फजूल कामों से बचा कर लेकर चलना ही ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है ईमान से, जैसा कि आपने पूछा। बेहद शुक्रिया।